ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. سبحان اللہ. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات گرامی، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ وہ خوش قسمت حضرات جو سب سے پہلے جنہوں نے حضور کی آواز پہ لبیک کہا اور ایمان لائے. اس ضمن میں پھر آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دین اسلام کے لیے کوششوں میں پھر حضرت بلال حبشی کا تذکرہ آ گیا. بات سے بات آگے چلتی ہے اور نکلتی ہے. حضرت بلال حبشی کا تذکرہ ہوا گزشتہ جمعہ میں اور اس سے پہلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس ازلی بدبخت ظالم امیہ بن خلف کا انجام نہ بیان کر دیا جائے
جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اتنی تکالیف دیں کہ جن کے ذکر سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا انجام ایک تو ہے آگے چل کے ہوگا، یا قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور میدان محشر میں پھر جب فیصلے ہوں گے اس کے بعد احادیث مبارکہ میں اگر کسی بہت بڑے ظالم کی مثال دی جائے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا انجام امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی اتنا وہ ظالم اور اتنا سخت اس کو عذاب ہوگا کہ فرمایا کہ فلاں یہ کام کرنے والا وہ امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تو آگے کا ہے، یا قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں اس کا انجام کیا ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک نقل کی، اور بخاری شریف میں 2 مرتبہ یہ حدیث پاک نقل کی۔ مضمون ایک ہی ہے، الفاظ میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہے، کسی میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، دوسری میں وہ نہیں، کہیں اس میں کچھ اور الفاظ، مضمون ایک ہی ہے اور مفہوم ایک ہی ہے۔ پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب المناقب میں حضور کے معجزات کے اندر اس کا ذکر کیا، اور پھر کتاب المغازی میں باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقتل ببدر، یہ باب قائم کیا کتاب المغازی کے اندر کہ حضور کا یہ ذکر فرمانا کہ بدر میں کون قتل کیا جائے گا۔ 2 دفعہ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور محدثین شارحین نے کہا کہ امام بخاری اس حدیث پاک کو منفرد نقل کرنے میں، یعنی اور امام مسلم یا صحاح ستہ کی کتابوں میں یا دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث مذکور نہیں ہے، امام بخاری منفرد ہیں، اور خاص طور پر یعنی انہوں نے ہی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور 2 مرتبہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، اور وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں۔ سمع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدث عن سعد بن معاذ، اس کو اصطلاح حدیث میں محدثین کرام کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ صحابی عن الصحابی، کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کرام سے آگے تابعین نقل کرتے ہیں، ان سے تبع تابعین آگے، اس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تابعین سے سنتے ہیں، لیکن بہت کم احادیث وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام سے یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، بلکہ صحابہ کرام سے سنی اور اس کو اسی طرح آگے بیان بھی کیا۔ اگر نہ بھی بیان کیا جائے، بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ مثلا حضرت ابو ہریرہ کی بہت سی ایسی احادیث ہیں جو انہوں نے براہ راست عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، لیکن آگے محدثین نے کہا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ حضرت ابو ہریرہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے تھے، تو اس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بعد میں انہوں نے کسی سے سنا ہو، کسی صحابی سے سنا ہو۔ تو صحابہ چونکہ سارے ہی عادل ہیں، اس میں ہر قسم کی جرح ختم ہو جاتی ہے جب صحابی کا نام آ جائے۔ بہرحال یہاں وضاحت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہ انہوں نے خود حضرت سعد بن معاذ سے یہ واقعہ سنا، جن کے ساتھ یہ ساری صورتحال پیش آئی۔ حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ مدینہ منورہ میں 2 انصار کے بڑے قبیلے تھے، آگے ان کی بہت سی شاخیں تھیں، اوس اور خزرج۔ اوس کے جو سردار تھے ان کا نام تھا حضرت سعد بن معاذ، اور خزرج کے سردار ان کا نام تھا سعد بن عبادہ۔ دونوں کا نام سعد ہے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آگے اس واقعہ کو نقل کیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے،
انہو کان صدیقاً لأمیہ بن خلف، کہ حضرت سعد بن معاذ کی دوستی تھی امیہ بن خلف سے۔ یہ جو عدلی بدبخت جو حضرت بلال حبشی کا مالک تھا، اور ان کو اس نے وہ تکالیف پہنچائیں کہ جن کے ذکر سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ کی اس کے ساتھ دوستی تھی، دوستانہ تھا، یعنی یہ پہلے سے زمانہ جاہلیت میں یہ چلا آ رہا تھا۔ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ، امیہ بن خلف جب مدینہ پاک سے گزرتا نا، کہ جب مکہ والے جب تجارت کے لیے ملک شام جاتے تھے تو وہ رستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا، تو اگر کبھی تجارت کے لیے ملک شام کو جاتا تو وہاں ٹھہر جاتا۔ اس زمانے میں ہفتہ 2 ہفتے ٹھہر سکتے ہیں رستے میں، کوئی پرابلم نہیں۔ تو جب وہاں سے گزرتا تو دوستانہ تھا ان کے، تو امیہ بن خلف جب وہاں مدینہ منورہ کے پاس سے گزرتا، یہ یاد رکھیں کہ اس وقت یثرب کہا جاتا تھا مدینہ منورہ کو، اور یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہاں کی آب و ہوا ایسی تھی کہ جو وہاں جاتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا، لیکن حضور کی تشریف آوری سے، حضور کے قدم مبارک لگنے سے نہ صرف یہ کہ وہ بیماریاں دور ہو گئیں، بلکہ مدینہ منورہ کی خاک بھی شفا بن گئی۔ سبحان اللہ۔ آب و ہوا کے ساتھ ساتھ خاک بھی مدینہ منورہ کی شفا بن گئی، اس لیے اب یثرب کہنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ نادانی کی بنا پہ یثرب کہہ دیتے ہیں، حضور کی تشریف آوری کے بعد وہ مدینہ منورہ بن گیا، اب اس کو یثرب اس پہلے نام کے ساتھ نہیں پکار سکتے۔ بہرحال امیہ بن خلف جہاں سے گزرتا تو وہ حضرت سعد بن معاذ کے پاس ٹھہرتا۔ وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَىٰ أُمَيَّةَ، اور حضرت سعد جب مکہ جاتے، ظاہر بات ہے سارے عرب وہاں حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے تھے، ویسے بھی تجارت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، تو جب بھی وہاں جاتے یا وہاں قریب سے گزرتے تو وہ امیہ کے پاس ٹھہرتے، اسی دوستانے کی بنا پہ۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ، جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اب صورتحال یکدم وہ چینج ہو گئی، بدل گئی، کہ پہلے مدینہ شریف والے وہ بھی مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، مکہ میں بھی بتوں کی پوجا ہوتی تھی، آپس میں دوستی، کاروباری مال یعنی لین دین سارا سب کچھ تھا۔ اب وہ مدینہ شریف والے ہو گئے مسلمان، انہوں نے حضور کو دعوت دی، حضور وہاں تشریف لے آئے، تو اب صورتحال یکدم بدل گئی، وہ دوستیاں سب ختم اور اب دشمنی ہو گئی۔ حضور کے دشمن تھے جنہوں نے حضور کو اپنے گھر بلایا، یعنی مدینہ شریف کے انصار، ان کے بھی دشمن بن گئے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انطلق سعد معتمرا، عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، فنزل علی امیۃ بمکہ، اور مکہ جا کے وہ اسی پرانی روٹین کے مطابق امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرے۔ اب یہ واقعہ بدر اور ہجرت کے درمیان، یعنی ان 18 مہینوں کے درمیان کا واقعہ ہے، کیونکہ ہجرت اور بدر میں 18 مہینے ہیں، ہجرت کے 18 مہینے بدر کا واقعہ ہوا، اور بدر میں یہ بدبخت امیہ بن خلف اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ تو اس دوران یہ واقعہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف گئے اور امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرے۔ فقال لأمیۃ انظر لی ساعۃ خلوۃ لعلی ان اطوف بالبیت
فخرج به قریبا من نصف النہار۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ ظاہر بات ہے آپس میں گفتگو ہوئی ہوگی، بھائی اب حالات وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے، تم آتے تھے اور برملا حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی تمہاری دوستی یارانہ سب تھا، اب حالات بدل گئے ہیں، اب یہاں تمہارے سب دشمن ہیں۔ اور اس امیہ کے پاس اسی پرانی جو یارانہ اور دوستی تھی اسی کی بنا پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے، کوئی ایسا ٹائم ہو کہ چلو خاموشی سے میں طواف کر لوں۔ اور دوسری روایت میں فقال امیۃ لسعد، امیہ نے سعد سے کہا انتظر حتی اذا انتصف النہار، چلو انتظار کرو کہ دوپہر کا وقت ہو جائے، دوپہر کو دھوپ، جس طرح آج کا موسم ہے دوپہر کو سب لوگ گھروں میں دبک جاتے ہیں، گرمی ہے، دھوپ ہے۔ وغفل الناس، لوگ غافل ہو جائیں، ان طلقت فتفت، تو پھر تم چلے جانا اس وقت، تو اس وقت جا کے طواف کر لینا۔ اب حضرت سعد بن معاذ اسی پروگرام کے مطابق چلو ٹھیک ہے بھئی، اب دوپہر کو جب سب لوگ گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو میں جا کے خاموشی سے طواف کر لوں گا۔ حضرت سعد بن معاذ دوپہر کے وقت جب سورج خوب چمک رہا ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور جس چیز کا خطرہ ہوتا ہے پھر وہ ہو بھی جاتی ہے۔ وہ طواف کر رہے ہیں، ادھر سے ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے آ کے دیکھا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ مَنْ هَذَا مَعَكَ، ابو جہل آ گیا اور وہ امیہ بن خلف، اس کی کنیت ابو صفوان تھی، صفوان اس کے بیٹے کا نام ہوگا، ابا صفوان۔ اس سے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ فقال هذا سعد، تو امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ سعد بن معاذ ہیں۔ تو اس نے کہا فقد آویتم محمدا واصحابہ، اچھا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے۔ اور اس روایت میں ہے فقال له ابا جہل لا اراك تطوف بمکہ آمنا وقد آویتم الصبات وزعمتم انکم تنصرونہم وتعینونہم اما واللہ لولا انک مع ابا صفوان ما رجعت الى اہلک سالما۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا بھائی تم تو بڑے مزے سے یہاں طواف کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا، تم نے ہمارے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کی مدد کرو گے، ان کے مددگار ہوگے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اگر تو اس ابو صفوان یہ امیہ بن خلف اس کے ساتھ نہ ہوتا ما رجعت الی اہلک سالما، آج پھر یہاں سے تو زندہ واپس نہیں جا سکتا تھا، تو ہمارے دشمنوں کا مددگار، ان کو پناہ دے رکھی ہے وہاں پہ، اور ادھر آ کے تم بڑے مزے سے طواف کر رہے ہو۔ اگر تم بچ گئے ہو تو وجہ یہ ہے کہ یہ امیہ بن خلف یہ تمہارے ساتھ ہے، اس نے تمہیں پناہ دے رکھی ہے، تمہارا میزبان ہے، اس وجہ سے تم بچ گئے ہو، ورنہ تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ حضرت سعد بن معاذ بھی ڈرنے والے نہیں تھے۔ فقال له سعد ورفع صوته عليه
اما واللہ لئن منعتنی ھذا لأملأنک ما هو اشد علیک منہ طریقک علی المدینۃ۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا اچھا اگر تم ہمیں بیت اللہ شریف کے طواف سے روکو گے تو پھر ہم بھی علاج بالمثل کریں گے۔ علاج بالمثل یعنی ایسا ہی اس سے بڑھ کے اینٹ کا جواب پھر پتھر سے دیں گے، اور وہ کیا ہے کہ مکہ شریف والے ان کا گزارا تجارت پر تھا، اور تجارت ہوتی تھی ملک شام سے، وہاں قافلے جاتے اور آتے تھے، اور وہ رستہ گزرتا تھا مدینہ شریف کے پاس سے، تو گویا کہ تمہاری شاہ رگ ہمارے ہاتھ میں ہے، جب چاہوں دبوچ لوں، گزرنا تو تم نے وہاں سے ہے، تو اگر تم ادھر ہمیں پریشان کرو گے تو پھر ہم اس کا جواب ادھر سے دیں گے۔ اب یہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ جو تھا امیہ بن خلف وہ حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگا لا ترفع صوتک یا سعد علی ابی الحکم سید اہل الوادی۔ حضرت سعد بن معاذ مہمان تھے امیہ بن خلف کے، اور عرب کی مہمان نوازی مشہور ہے، لیکن اب وہ بھی حضرت سعد بن معاذ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھئی ویسے ابو جہل جو ہے یہ تو ہم کہتے ہیں نا، وقع والے اس کو ابو الحکم کہتے تھے، بڑا سیاںا سمجھدار عقل مند جہاں دیدہ انسان، مکہ والے اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ تو امیہ بن خلف نے کہا بھئی یہ ابو الحکم اس وادی کا، اس شہر کا سردار ہے، تو اس ٹون میں، اس لہجے میں، اس رویے میں بات نہ کرو۔ حضرت سعد بن معاذ کو بھی حیرانی ہوئی، بھئی میزبان میرا ہے اور حمایت اس کی کر رہا ہے، سائیڈ اس کی لے رہا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا دعنا عنک یا امیہ، اے امیہ رہنے دو، ٹھہر جاؤ، دور ہو جاؤ، سارے معنی اس کے ہوتے ہیں۔ فواللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہم قاتلوک۔ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا تو اس کی حمایت کر رہا ہے ابو جہل کی، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ تیرا قاتل ہے، مطلب یہ ہے کہ تیرے قتل کا سبب بنے گا۔ قتل صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کو گولی مار دی جائے، چھری مار دی جائے، یا ڈنڈا سر پہ مار کے مار دیا جائے، بعض اوقات انسان کسی کے مرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں وہ سبب بن جاتا ہے اور اس کے سبب سے وہ کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہاتھ سے مارے، لیکن تیرے قتل کا سبب یہی بنے گا۔ تو اس نے کیا، جیسے ہی سنا امیہ بن خلف نے، قال بمکہ تھا، کیا یہ مکہ میں مجھے قتل کرے گا؟ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا لا ادری، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، جتنا میں نے سنا میں نے بتا دیا کہ یہ تیرے قتل کا سبب بنے گا، مکہ میں یا باہر اس کا مجھے علم نہیں ہے، جتنا میں نے حضور سے سنا۔ اب وہ لوگ کافر تھے، حضور کو نبی ماننے سے انکار کرتے تھے، قرآن پاک کو کلام الہی ماننے سے انکار کرتے تھے، لیکن یہ ان کو بھی یقین تھا کہ جو حضور فرما دیں وہ تیر بے ہدف ہوتا ہے، خطا نہیں جاتا، جو حضور فرمائیں وہ ویسے بڑک نہیں ہوتی ہے، وہ جیسے فرمائیں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو دوسری روایت میں ہے فقال، اس نے امیہ بن خلف نے کہا واللہ ما یکذب محمد اذا حدث، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر وہ جھوٹ نہیں بولتے، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ 2 + 2 4 جس طرح ہوتے ہیں، یہ بات درست ہے۔
ففزع لذلك امیہ فزعا شدیدا، بہت زیادہ وہ پریشان ہو گیا۔ اب خیر حضرت سعد بن معاذ نے عمرہ کیا اور آگے فلما رجع امیۃ الی اہلہ قال یا ام صفوان الم تر ما قال لی سعد قال وما قال لك قال زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہم انہم قاتلی۔ اس نے کہا اب کر گیا تو اب کیا کرتا، پریشان بہت ہے، یقین تھا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ آخر جا کے پھر اپنا دکھڑا جا کے اپنی بیوی کو جا کے سنایا کہ پتہ ہے یہ جو ہمارا مہمان آیا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کہا بھائی؟ یہ کہہ رہا کہ ابو جہل مجھے قتل کرائے گا۔ فقالت فواللہ ما یکذب محمد، اس نے بھی جیسے ہی سنا تو اس نے بھی کہا، اب ظاہر بات ہے دونوں ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے تھے، وہ بھی کافر سردار تھا، دشمن تھا، اور بیوی بھی اس کی وہی ہوگی، لیکن اس نے کہا تھا وہی اس کی بیوی نے سنتے ہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر جھوٹ نہیں بولتے، وہ درست ہوتا ہے۔ اب بڑا پریشان، فقال امیۃ واللہ لا اخرج من مکہ، اس نے کہا پھر اللہ کی قسم میں مکہ سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں تو کچھ ہو نہیں سکتا، گھر کو چھوڑ کے تو بھاگ نہیں سکتا، کوئی اور جگہ نہیں ہے، آخری پناہ گھر ہی ہے، تو یہاں اگر مرنا ہے تو پھر وہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن باہر نہیں جاؤں گا۔ یعنی دونوں چونکہ آپشن، دونوں چانسز تھے۔ اس نے پوچھا کہ مکہ میں مروائے گا کہ باہر؟ انہوں نے کہا میں نے جتنا سنا ہے وہ بتا دیا، مکہ میں ہوگا یا باہر ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا چلو آدھا تو بچاتے ہیں نا، کہ اگر باہر ہوا تو میں باہر نہ جاؤں گا نہ مروں گا، تو اگر مکہ میں ہی مروانا ہوا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا، بھئی مکہ چھوڑ کے تو کہیں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا اب مکہ سے باہر میں نہیں جاؤں گا۔ اتنا اس کو یقین تھا کہ جو حضور نے فرمایا ہے وہ درست ہے، اور یہ بھی اس کو یقین ہوگا کہ یہ بھی ایسے جھوٹ نہیں بول رہے۔ ہم مسلمان تو کہتے ہیں نا کہ صحابہ سارے عادل ہیں، لیکن وہ بھی مانتا تھا کہ یہ ویسے ہی انہوں نے نہیں کہہ دیا، بات درست ہے اور انہوں نے سنی ہوگی، اور حضور نے جو فرمایا وہ تو پھر غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں مکہ سے باہر نہیں جاؤں گا، لیکن جس کام نے پھر ہونا ہے پھر اس کا اسباب بھی بن ہی جاتے ہیں، اور یہ تو حضور کی زبان سے بات نکلی ہوئی تھی، تو یہ تو کیسے پھر غلط ہو سکتی تھی۔ فلما کان یوم بدر، اب میں نے کہا نا کہ یہ واقعہ ہجرت اور بدر کے درمیان، ان 16 مہینوں کے درمیان میں کسی وقت یہ واقعہ ہوا۔ یہ جو بات چیت ساری حضرت سعد بن معاذ کا مکہ شریف جانا، عمرہ کرنا، بات چیت ہونا، اور اس کو بتانا کہ یہ تمہارا قاتل ہے، تمہیں یہ مروائے گا۔ اب جب بدر کا موقع آ گیا، قافلہ آ رہا تھا کافروں کا ملک شام سے، ان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ حضرت ابو سفیان اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قافلے کے امیر تھے، وہ قافلہ لے کے آ رہے تھے، ان کو خطرہ پیدا ہوا۔ انہوں نے مکہ پیغام بھیجا بھئی مسلمان حملہ کر رہے ہیں، دوڑو بھاگو بچاؤ۔ تو ابو جہل نے سب لوگوں کو کہا بھئی چلو سب تیار ہو اور لشکر لے کے چلو، چل کے مسلمانوں کو ایک ہی مرتبہ ختم کر دیں۔ اب وہ قافلے والے تو بچ کے نکل گئے، لیکن یہ لشکر وہاں سے چل پڑا۔ تو امیہ بن خلف جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس لشکر میں شامل نہ ہوں، کیونکہ اس نے وہ سنا ہوا تھا، سب جانتا تھا۔ فلما کان یوم بدر استنفر ابو جہل الناس قال ادرکوا عیرکم فکرہ امیۃ ان یخرج۔ ابو جہل نے لوگوں کو کہا بھئی دوڑو جلدی تیار ہو، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، مسلمان اس پہ حملہ کر دیں گے، چلو اس کو چل کے بچاتے ہیں۔ لوگوں کو تیار کر رہا ہے، اور امیہ بن خلف وہ چھپتا پھر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس سے پیچھے رہ جاؤں، میں اس لشکر میں شامل نہ ہوں۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا، سنا تھا اس نے سارا، وہ بھی جانتا تھا۔
فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. اس کو پتہ چلا کہ یہ جان بچانا چاہتا ہے تو وہ آ گیا اس کے پاس اور آ کے کہنے لگا بھئی دیکھو اب ضرورت تھی نا، ضرورت کے تحت وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اس کی بڑی خوشامد کرے اور چکنی چپڑی باتیں، تم دیکھو مکہ کے سردار ہو، تم نہیں جاؤ گے تو لوگوں پہ بڑا اثر پڑے گا، لوگ تمہارے ساتھ اور بھی بہت سے نہیں جائیں گے. تو اب چونکہ یہ مسئلہ صرف ذات کا نہیں ہے، اب یہ قومی مسئلہ بن گیا ہے تو تم ضرور چلو، تمہاری وجہ سے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ جائیں گے، اگر تم رہ جاؤ گے تو وہ بھی نہیں جائیں گے، تو تم ضرور چلو. اب وہ کیا ہوا؟ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُو جَهْلٍ حَتَّى قَالَ أَمَّا إِذَا غَلَبْتَنِي فَوَاللَّهِ لَأَشْتَرِيَنَّ أَجْوَدَ بَعِيرٍ بِمَكَّةَ. جب اس نے بہت ہی مجبور کیا تو اس نے کہا جب تو نہیں جان چھوڑتا تو اچھا، میں مکہ کا سب سے بہترین اونٹ خریدوں گا. اب بظاہر تو یہ ہے کہ جنگ کی تیاری، لیکن اصل اس کے پیچھے اس کا مقصد کچھ اور تھا، وہ آگے آ رہا ہے، کس لیے وہ سب سے بہترین اونٹ خریدنا چاہتا تھا. ثم قال امیۃ یا ام صفوان جہزینی. اب جب اس نے ارادہ کر لیا تو بیوی سے کہنے لگا بھئی سامان تیار کرو، کیا کروں، مجبور یہ کر رہا ہے. تو اب سانپ کے منہ میں چھپکلی آ گئی ہے کہ نہ اس کو اگلے بنے نہ نگلے، اگر پھینک دے تو سانپ کی شان کے خلاف ہے، بھئی اس کے منہ سے کوئی چیز نکلے، تو اگر نکلتا ہے تو وہ اس سے زیادہ زہریلی ہے، اس کو پتہ مرے گا. تو یہ ایک مثال ہوتی ہے کہ سانپ کے منہ میں چھپکلی آ گئی، نہ اگلے بنے نہ نگلے. اب وہ نہ جائے تو اس کو شرم دلا رہا ہے بھئی تو اتنا بہادر سردار اور پیچھے بیٹھ جائے گا، اور جائے تو پتہ ہے کہ جس طرح سامنے سورج چمک رہا ہے اس طرح اس کو یقین ہے کہ جو حضور نے فرمایا اس کے اب پورے ہونے کا وقت لگتا ہے نظر آ گیا. بہرحال اس نے کہا بیوی کو تیار کرو سامان، تو اس نے کہا فقالت له یا ابا صفوان قد نسیت ما قال لك اخوك الیسربی. اس نے کہا بھول گئے ہو، کتنا وقت گزر گیا ہے، ظاہر بات ہے میں نے کہا یہ 16 مہینے کے اندر اندر یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو 2-4 مہینے 10 مہینے سال ہو گیا ہوگا، تو بھول گئے ہو کیا کہا تھا وہ تمہارے مدینہ شریف والے دوست نے، بھول گئے ہو؟ اس نے کہا بھولا تو نہیں، دن رات یاد رکھتا ہوں، سوتا ہوں تب بھی یاد ہوتا ہے، اٹھتا بھی تب بھی یاد ہوتا ہوں، اس دن سے میں مکہ سے باہر نہیں گیا ہوں، لیکن کیا کروں. قال ما اريد ان اجوز معهم الا قریبا. اس نے کہا پروگرام تو کوئی نہیں ہے لیکن اب مجبور ہو گیا ہوں تو ایسے کروں گا کہ تھوڑا سا چلوں گا تو آنکھ بچا کے میں واپس آ جاؤں گا. اسی لیے اس نے کہا تھا نا سب سے عمدہ اونٹ خریدوں گا، کہ جب کبھی تھوڑا سا موقع ملا تو آنکھ بچا کے واپس آ جاؤں گا. اب کیا ہے فلما خرج امیۃ اخذ لا ينزل منزلا الا اقل بعیرہ. اب ظاہر بات ہے کہ وہاں سے بدر تک جاتے ہوئے ان کو کوئی 8-10 دن لگے ہوں گے، تو جہاں پر بھی قافلہ ٹھہرتا وہ قافلے کے ایک کنارے پہ وہ اپنا ڈیرا لگاتا، وہاں اونٹ بتاتا، وہی چلو رات کو دن کو جس وقت موقع ملا میں نکل جاؤں گا. لیکن نکلتا کیسے؟ تقدیر کا تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اپنے اشارے پہ بیٹھ چکا تھا، حضور کا فرمان ہو چکا تھا اور وہ تقدیر الہی ہے. اب بچ کیسے سکتا تھا؟ جتنی مرضی یہ ترکیبیں کرے بچ نہیں سکتا تھا. کیا ہوا کہ اس کو موقع نہیں ملا اور چلتے چلتے بدر میں پہنچ گئے. فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَدْرٍ. ساری ترکیبیں ناکام ہو گئیں
اور بدر میں پہنچ گئے، اور پھر بدر میں وہی کچھ ہوا جس کا اس کو خدشہ تھا، نہیں خدشہ نہیں بلکہ یقین تھا کہ یہ ہونا ہے۔ بدر کے اندر 70 کافر جو ہیں وہ قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ ان 70 قتل ہونے والوں میں یہ امیہ بن خلف بھی تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب اس نے دیکھا نا کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مسلمان بھاگتے ہوں کو پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی بھی وہ کہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ وہ کہاں ہے وہ بدبخت، انہوں نے دیکھا یہ بھاگ رہا ہے تو چند صحابہ کرام کو کہا بھائی یہ اللہ کا دشمن بھاگ رہا ہے، بھاگنے نہ پائے، انہوں نے چند صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور حملہ آور ہوئے۔ اب وہ جو عرب کی ہوتی ہے نا روایتی میزبانی، اس کا حق بہرحال حضرت سعد بن معاذ نے ادا کیا۔ انہوں نے امیہ بن خلف کو اس وقت بھی بچانے کی کوشش کی، بھئی چلو یہ بدبخت کسی طرح بچ کے چلا جائے، انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ صحابہ کرام تلواریں لے کر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ امیہ بن خلف کو نیچے لٹا لیا اور اس کے اوپر خود لیٹ گئے، چلو شاید اس طرح وہ اس کو چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام نے نیچے سے تلواروں کے کچوکے دیے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس میں حضرت سعد بن معاذ بھی زخمی، ان کی ٹانگ بھی زخمی ہو گئی اس کو بچاتے بچاتے۔ بہرحال اس کا یہ انجام ہوا کہ وہاں پہ اس کو قتل کر دیا گیا بھاگتے ہوئے، وہ بھاگتا ہوا وہاں مارا گیا۔ اب جب وہ سارے قتل ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، باقی بھاگ گئے، 70 گرفتار ہوئے، تو حضور نے کہا چلو بھئی ان کو سب کی لاشیں، وہ قلیب بدر وہ کنواں تھا بے آباد وہاں پہ، اس میں گرا دو، چلو باہر یہاں سب لوگوں کو تفن پھیلے گا، لوگوں کو پریشانی ہوگی، وہاں ڈال دو، اوپر سے مٹی ڈال دیں گے۔ باقی جو تھے 79 ان کو تو اس کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کو جب پھینکنے لگے تو اس کا جسم وہاں پہ وہ امیہ بن خلف کا ٹکڑے ہونے لگے، تو حضور نے فرمایا وہیں اس پہ مٹی ڈال دو، وہیں پر اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ تو یہ بدبخت جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ اس نے ظلم کیا، دنیا کے اندر اس کا یہ انجام ہوا، اور آگے چل کے تو وہ بدبخت کہ اگر کسی بدبخت ترین انسان کی مثال دی جاتی ہے تو امیہ بن خلف کے ساتھ دی جاتی ہے، اور کہا جائے کہ اس کو سب سے سخت عذاب ہوگا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امیہ بن خلف کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ تو یہ ظالم اس نے اس طرح اپنے انجام کو پہنچا۔ لیکن اس میں یہ ایک بات بھی یاد رکھیں، یہ ایک بڑی قابل غور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ کرام کو تو مسلمانوں کو تو یقین ہے ہی، وہ نہ ماننے والے کافر دشمن ان کو بھی یقین تھا کہ جب حضور کچھ فرمائیں تو وہ تیر بے ادب ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے سنتے ہی کہا تھا واللہ ما یکذب محمدن، کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے جب وہ کوئی بات کرتے ہیں۔ اس کی بیوی نے سنا، اس نے بھی یہی کہا۔ کافر بھی، وہ بھی یہ نہ ماننے یعنی ایمان نہ لانے کے باوجود ان کو اس بات کا یقین تھا کہ جو حضور فرما دیں وہ ہو کر رہے گا، چاہے بظاہر اس کے امکانات صفر ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لیکن عقل چاہے نہ تسلیم کرے، لیکن جو حضور نے فرمایا ہوگا وہی اور اسی طرح ہوگا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ علوم غیبیہ کی خبریں عطا فرمائیں، خزانے عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے عرض کرتے ہیں کہ کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم السر، اے ریاض کی اور غیب کی خبریں جاننے والے، آپ سے عرض کرنے کی کیا حاجت ہے۔ کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم السر، کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے۔ دل کی کیفیت جو ہے وہ دل میرا ہے، لیکن میرے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرما دیا، آپ جانتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں میرا دل کیا، اس کی کیا حیثیت ہے اس کائنات میں۔ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ
سب سے دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو جہان میں جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس پر مطلع فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔